آپ کا خود چونکہ ایک پس منظر ہے ادب کا، زبان کا، اور اس پر بھی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں ذرا بات کریں۔ مثلا سر سید احمد خان کے بارے میں ہمارے علماء کا ایک رویہ رہا، ان کے مذہبی افکار سے انہوں نے اختلاف کیا، مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں رہا، مولانا اصلاحی کے بارے میں رہا، لیکن میں بطور طالب علم جب دیکھتا ہوں تو مذہبی افکار ایک طرف، خود ابلاغ کے طریقے، بیان کے اسالیب، ادب کے جو پیرائے نئی دنیا جو تخلیق کی سر سید سے لے کر یہاں تک، اور پھر بیچ میں دبستان شبلی جس کا آپ تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس پہلو سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ زبان و بیان، اظہار کے اسالیب، اور یہ جو شعری ہماری روایت ہے اس کے اندر شدت جذبات، مبالغہ، سمبلزم، یہ تصوف کی پوری روایت، خود آپ کا بھی ایک شعر و سخن سے تعلق رہا ہے، ایک مجموعہ بھی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تصوف نے یہ جو ایک روایت، یعنی اپنے اظہار کو انہوں نے ڈھالا ہے شعر کے آہنگ میں، تو اس سے کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ادب کی دنیا میں ہوا ہے؟ بہت بے مثال۔ یعنی اگر آپ شیخ عطار کو پڑھیں، مولانا روم کو پڑھیں، اسی طرح سے ثنائی کو پڑھیں، آپ فارسی شاعری کی پوری روایت کو دیکھیں، حد یہ ہے کہ جن لوگوں کو تصوف سے یا اس روایت کے فلسفیانہ پس منظر سے زیادہ تعلق نہیں، وہ بھی اس کے مضامین باندھتے ہیں، جیسے غالب ہیں۔ اب وہ کوئی صوفی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن مضامین وہی ہیں اور نہایت خوبی کے ساتھ وہ ان کو ادا کرتے ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی تو آپ کو وشت کی کیفیت میں لے آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قریبی دور کا جو ایک سب سے بڑا آدمی ہے، یعنی علامہ اقبال، انہوں نے ان کو پیر رومی کہا، پیر رومی، پیر من روشن ضمیر۔ اور مثنوی کے اشعار میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے، جو تصوف بیان ہوا ہے، جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے، زندگی کے حقائق جیسے بیان ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ غور کریں تو بڑی خوبی کے ساتھ انتخاب کر کے انہوں نے بال جبریل کی ایک نظم پیر و مرید اس میں بیان کیا ہے۔ یعنی وہاں وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد مثنوی سے کچھ اشعار اس میں سے منتخب کرتے ہیں جن سے وہ جواب دیتے ہیں اس کا۔ ان کی ایک بڑی حیثیت ہے۔ ثنائی کے بارے میں کہا ہے کہ ثنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی، ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا۔ تو یہ ساری جو ہماری روایت ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں پنجابی شاعری میں آ کے میاں محمد بخش کو دیکھیں، سلطان باہو کو دیکھیں، اسی طرح بلے شاہ کو دیکھیں، تو یہ بولو شاہ حسین کو دیکھیں آپ، تو یہ جتنی بھی شاعری کی روایت ہے اس پر بڑا گہرا اثر ہے ہمارے ہاں صوفیانہ تصورات کا۔ اصل میں صوفیہ نے جو ایک ما بعد طبیعت کو وجود بخش دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ لے آئی تھی کہ جہاں خیال کی ساری ندرتیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ یعنی وہ کچھ کہا جا سکتا ہے جو مولانا روم نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں کہا ہے کہ می روم سوئے نہایات الوصال، منز تن اریاں شدم او از خیال۔ یعنی میں یہ سفر کی ابتدا کر رہا ہوں اور اس سفر کی منزل کیا ہے؟ وصال کی انتہائیں۔ یہ وصال صوفیوں کی خاص اصطلاح ہے، اور اس میں پھر دیکھیے کیا خوبصورت مصرع ہے کہ اس سفر میں نے پایا کیا ہے؟ میں تن سے اریاں ہو گیا۔ اب دیکھیے تن سے اریاں ہو گیا، جسم سے اریاں ہو گیا، اور وہ جس کی طرف سفر جاری ہے وہ خیال سے اریاں ہو گیا، وہ خیال سے بالاتر ہو گیا، خیال سے ماورا ہو گیا۔ یعنی اب خیال بھی اپنا پیرہن اس کو نہیں پہنا سکتا۔ تو اس طرح کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں جو اس باب میں اختیار کی گئیں۔ بے دل کو آپ دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں، تو یہ سارا جو ہے یہ ہماری روایت ہے، ہمارا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اس تاریخ سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہے جو میرے جیسے لوگوں کو انجام دینا پڑتا ہے کہ مذہب کو کسی آمیزش سے پاک رکھا جائے، کیونکہ مذہب انسانی ارتقاء کا عمل نہیں ہے، یہ میری یا آپ کی تخلیق نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اس کو ایمان سے شروع کریں اور آپ اس میں فکر پیدا کر دیں اور پھر آپ اسے عرفان تک لے جائیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے بیان کیا۔ اس نے تو اپنی اصل صورت پر قائم رہنا ہے، اور اس کی اصل صورت کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اس کے عملی اظہار کو سنت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہے۔ وہاں تو پوری کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ ادنا درجے میں بھی اگر کہیں کوئی انحراف ہوا ہے تو اسے دور کر کے اس کو اس کی پیور، اس کی خالص صورت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی بہرحال انجام دینا ہے۔ اور دوسری جانب جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آج کا اگر آپ مطالعہ کریں، مثلا اقبال کی ریکنسٹرکشن کو دیکھیں
تو مغربی فلسفے کو انہوں نے پڑھا، اس سے جو ان کے ذہن پر اثرات ہوئے، اس سے جو ان کا ایک ورلڈ ویو بنا، اس کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے انسان اور کائنات کے تعلق کو سمجھا یا اسلام کی شریعت کو جس طرح سے دیکھنا شروع کیا، اس کا اظہار ہوا ہے نا سارا۔ تو اس میں بھی آپ بہت سی چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کنٹریبیوشن سے کیسے اختلاف کر سکتے ہیں؟ تو ان صوفیہ کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، ان جلیل القدر علماء کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ علم کا سفر آج نہیں شروع کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ اپنی ایک تاریخ اور میراث رکھتا ہوتا ہے۔ یہ میراث مشرق میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے، یہ مغرب میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ علم کو مشرق اور مغرب میں بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانیت کا سفر ہے، اور اس میں جہاں جہاں اگر فرض کیجئے کہ ایک مقام پر افلاطون کھڑا نظر آتا ہے، یا ارسطو نظر آتا ہے، یا دیکارت نظر آتا ہے، یا ہیگل نظر آتا ہے، یا برگسا نظر آتا ہے، یا آپ آج کے زمانے کے بڑے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب کے سب اصل میں اس سفر کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ آپ جب ادھر مشرق میں آتے ہیں تو یہاں اگر آپ کو شیخ اکبر ابن عربی نظر آتے ہیں، یا غزالی نظر آتے ہیں، یا آپ کے بڑے بڑے فقہا نظر آتے ہیں، تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں اس سارے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ قانون کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے، فلسفے کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے، مابعد طبیعیات کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، انسان اور خدا کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک بہت غیر معمولی اور اعلیٰ کام ہے، اور آپ انسانیت کو کبھی بھی اس سے نہیں روک سکتے کہ وہ یہ سفر نہ کرے۔ اور کبھی اس سفر میں جو لوگ غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی پریزنٹیشن کی وجہ سے، جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے پیش کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کو بھی کبھی تحقیر یا استخفاف کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تاہم دین اور علم دونوں اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ روح رعایت نہیں کی جا سکتی۔ تو میں تو خود فارسی شاعری پڑھتا ہوا ایک لحاظ سے پیدا ہوا، کیونکہ میرے والد نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ میں فارسی زبان سیکھوں، اور جو ان کے پاس فارسی کے دواوین تھے یا فارسی شاعروں کی کتابیں تھیں، یا خاص طور پر صوفی شعراء کا کلام تھا، وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو پڑھ کر سناؤں۔ تو بارہا ایسا ہوا کہ میں نے کئی گھنٹے ان کو جب فارسی پڑھ لی تو سنایا، اور سمجھنے کی خود بھی کوشش کی، اور اب بھی مجھے سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد ہیں فارسی زبان کے۔ تو یہ سارا پس منظر جو ہے یہ بہت غیر معمولی میں اس سے حظ اٹھاتا ہوں۔ تاہم یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہہ دی گئی کہ جس کو قرآن قبول نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اسی زاویے سے میں نے تصوف کی پوری روایت کو دیکھا، اور یہ بتا دیا کہ یہ اپنے نظام فکر میں، یعنی جو یہ کسر بنایا ہے انہوں نے، اس میں یہ کسر ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے، دین سامنے رکھ کے، جیسے فقہا نے اجتہادات کیے ہیں اس طرح کی چیز ہے۔ یہ اپنی ابتدا سے انتہا تک ایک متوازی نظام فکر ہے۔ تو یہی میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔